والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العظيم العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ میرا ضلع اکاڑا پہلا میرا دورہ ہے اور پہلی بار حاضری کو موقع ملا اور خوشی کی بات ہے کہ آج ضلع اکاڑا کی تنظیم سعید کی باڈی کی آج خبرداری کے لیے اور میں تمام عہدیداران کے ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور چونکہ پہلا دورہ ہے اور ابھی صرف حلف اٹھایا گیا ہے، خبرداری ہوئی ہے، تو کوئی لمبا چوڑا ٹارگیٹ آپ کو نہیں دیتا. فی الحال آپ صرف اتنا کر لیجیے گا کہ جتنے پیر بھائی ہیں ان کی کوئی فہرست لسٹ تیار کر لیجیے گا اور کس کس علاقے میں کہ وہ مقیم ہیں یہ بھی اس میں آپ درج کر دیجیے گا تاکہ ہمیں ایک اندازہ ہو سکے کہ یہاں اکاڑا میں ہمارے پیر بھائی کو ضروری نہیں صرف پیر بھائی ہوں، وہ عقیدت مند بھی ہو سکتے ہیں، آسانی سے جن پیر بھائی صحیح ہو ہمارے سنی بھائی بھی ہو سکتے ہیں. وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا پھر جو صحیح نہیں ہو سکتی ہے آپ ایک ریکارڈ اپنے پاس اکٹھا کر لیجیے گا. حضرات محترم، آپ لوگ کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے تھے، کچھ تاخیر ہو گئی ہمیں آپ پہنچنے میں، تو مختصر ہی گفتگو کریں گے. دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھی تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول کے، اللہ کے حبیب کے در پہ حاضر ہو. جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کے حبیب کے در پہ حاضر ہو. اب ہم اپنی جانوں پر ظلم کب کرتے ہیں؟ جانوں پر ظلم کب ہوتا ہے؟ بھئی مثال کے طور پر ڈرائیونگ کی بے احتیاطی کے ساتھ کی، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کیا اس کو کہیں گے کہ جان پر ظلم ہو گیا؟ یا پھر کسی کاروبار میں انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی، سوچے سمجھے بغیر کی، بیڈ انویسٹمنٹ کی، نقصان ہو گیا، کیا اس کو کہا جائے گا کیا یہ جان پر ظلم ہوتا ہے؟ تو دوستو، ہم اپنی جان پر ظلم تب کرتے ہیں جب ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اس کے گناہگار ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کے مجرم ہو جاتے ہیں، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اب اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، رب کے مجرم ہو گئے، اس کے گناہگار ہو گئے، اب کیا کریں؟ اللہ کے حبیب کے در پہ حاضر ہو. مولا یہ بھی عجیب بات ہے، بھئی گناہگار تو تیرے ہوئے، نافرمانی تو تیری کی، حکم عدولی تو تیری کی، مجرم تو تیرے ہوئے، تو اگر بلانا ہے تو اپنی طرف بلا، اپنے در پہ بلا. بھئی مجرم تیرے ہوئے ہیں اور تو حبیب کے در پہ بھیج دیتا ہے. مولا تیری مرضی کی بات. پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ. پھر اپنے
گناہوں کے لیے رب سے مغفرت مانگیں، گویا اقرار جرم کریں، بخشش کی اپیل کریں۔ اب مولا اگر تجھی سے مانگنا تھا، اگر تجھی سے مغفرت طلب کرنی تھی، تو پھر حبیب کے در پہ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تجھ سے خود ہی مانگنا تھا، ڈائریکٹ تیرے پاس ہی آنا تھا، تو یہ حبیب کے در پہ کیوں بھیج دیا؟ واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول۔ پھر کیا؟ پھر جب اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں، جب وہ شفاعت فرما دیں، جب وہ کرم فرما دیں گے۔ اب مولا اگر انہی کے کہنے سے بات بننی تھی، اگر ان کی سفارش سے ہی کام ہونا تھا، اگر ان کی شفقت اور شفاعت سے ہی کام ہونا تھا، تو مولا پھر ہمیں کیوں حکم فرمایا کہ تجھ سے مغفرت طلب کریں؟ پھر انہی سے کہلوا دیتے۔ جب ہمارے کہنے سے بات نہیں بننی تھی، تو پھر ہمیں کیوں حکم فرمایا کہ تجھ سے مغفرت طلب کریں؟ پھر انہی سے کروا دیتے۔ تو دوستو بات کو اس مثال کے ذریعے سمجھیں کہ میں آپ کا مجرم ہو گیا، اب میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں اور شاہ صاحب کو ساتھ لے آتا ہوں، میری سفارش کر دیجیے، تو آپ یہ تو کہیں گے نا کہ بھلے شاہ صاحب آپ ساتھ آ گئے ہیں، آپ نے سفارش فرما دی، آپ کا کہا تو نہیں ڈال سکتے، آپ نے کہہ دیا ہم ان کو معاف کر دیں گے، لیکن کم از کم ایک بار یہ اپنی زبان سے تو اقرار جرم کرے، بھئی ایک بار خود تو معافی مانگے، ایک بار تو ندامت کا اظہار کرے، ایک بار تو شرمندگی کا اظہار کرے۔ بھلے آپ کی سفارش ہے، لیکن زبان سے ایک بار تو اقرار جرم کرے نا، ایک بار جرم کرے۔ تو اس لیے حکم ہوا کہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو کیا کریں؟ پہلے اللہ کے حبیب کے در پہ حاضر ہو، پھر رب کے سامنے اقرار جرم کریں، اقبال جرم کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول وہ بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کر لیں گے، اگر وہ سفارش فرما دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، اللہ کو ضرور پائیں گے۔ مولا پھر کنفیوز کر دیا، بھئی تجھے پانے کے لیے کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی تو ہر جگہ موجود ہے، ہماری شہرت سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے، بھئی تجھے پانے کے لیے یہ حبیب کے در پہ جانا ہوگا، پھر اقبال جرم کرنا ہوگا، پھر وہ سفارش فرمائیں گے، پھر تجھے پائیں گے۔ مولا تو ہر جگہ موجود ہے، تجھے پانے کے لیے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات محترم، بے شک وہ ہماری شہرت سے زیادہ ہم سے نزدیک ہے، اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو جہاں چاہو گے پالو گے۔ سوال یہ ہے کہ کیسا پاؤ گے؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، تواب بھی ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ پا تو ہر جگہ لوگے، سوال یہ ہے کہ کیسا پاؤ گے؟ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو ضرور پاؤ گے، اور کیسا پاؤ گے؟ تواب پاؤ گے، رحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میدان حضور غزالی زمان زندہ باد۔ تو دوستو اللہ کو تو جہاں چاہیں گے پالیں گے، لیکن اگر پہلے حبیب کے در پہ حاضر ہوں گے، پھر اگر اقبال جرم کریں گے، اور اگر حضور سفارش فرما دیں گے، تو اللہ کو ضرور پائیں گے۔ کیسا پائیں گے؟ تواب پائیں گے، رحیم پائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور کے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ڈائریکٹ تعلق بنائیں، ڈائریکٹ کنیکشن بنائیں، براہ راست جائیں، تو وہ جانا چاہیں تو ضرور چاہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو رب سے ڈر لگتا ہے، ہم اس کو قہار نہیں پانا چاہتے، جبار نہیں پانا چاہتے، ہم تو اس کو تواب پانا چاہتے ہیں، رحیم پانا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو اسی طریقے میں چلیں گے جو قرآن مجید نے بتایا، ہم حضور کے در پہ حاضری دیں گے، ہم رب کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کریں گے، اور حضور جب نظر کرم فرمائیں گے تو اللہ کو تواب پائیں گے، رحیم پائیں گے۔ اب ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں،
اور گویا ایک بال جرم کرتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا روزے سے تھا، روزہ توڑ دیا. اب روزہ توڑ دیا، گنہگار ہو گئے، اللہ کے مجرم ہو گئے. تو حضور فرماتے ہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، 60 روزے مزید رکھنے پڑیں گے. صحابی عرض کرتے ہیں حضور ایک روزہ رکھا نہیں گیا، 60 روزے کیسے رکھیں گے؟ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کفارہ تو ادا کرنا پڑے گا، 60 لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو تمہیں کھانا کھلانا پڑے گا. وہ کرتا ہے حضور میں خود نادار ہوں، خود مفلس ہوں، خود غریب ہوں، میں کہاں سے اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، کفارہ کیسے ادا کروں گا؟ اب اگر دوسروں کی غیروں کی بات مان لیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور فرما دیتے دیکھو بھائی میرا کام تو صرف اتنا تھا کہ رب کے احکامات شریعت تم تک پہنچا دی، جو شریعت کا حکم تھا میں نے پہنچا دیا، تم مجرم ہوئے، کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اب اگر نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پلے کیا؟ بھئی تم جانو، اللہ جانے، رب جانے، تمہارا آپس کا ڈائریکٹ معاملہ. میرا تو کام تھا احکامات پہنچانا، میں نے تو پہنچا دیے. اگر غیروں کی بات ماننے تب تو حضور کو یہ کہہ دینا چاہیے، لیکن حضور خاموشی اختیار فرماتے ہیں، اس کو وہاں انتظار کراتے ہیں. اتنی دیر میں ایک اور صحابی حاضر ہوتے ہیں، کھجوروں کا ایک ٹوکرا وہ نظر کرتے ہیں، حضور قبول فرماتے ہیں اور وہ ٹوکری اس کے حوالے کرتے ہیں، کام کرو مدینہ کے غربا میں کھجوریں تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو. صحابی عرض کرتے ہیں حضور مدینہ کا سب سے غریب شخص تو میں خود ہوں. تو حضور مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں چلو یہ گھر لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلا دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو. سبحان اللہ. اب بھائیوں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اس دنیا میں کسی عدالت میں جائے اور جا کر اقرار جرم کرے تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ اس کو سزا سنائی دی جائے گی، سزا دی جائے گی. اگر کوئی شخص جاتا ہے سیشن کورٹ میں جاتا ہے، بال جرم کر لیتا ہے، کیا ہوگا؟ سزا دی جائے گی اسے. تو گویا حضور اپنے غلاموں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں یہ مت سمجھ لینا کہ میرا اختیار صرف یہاں تک محدود ہے کہ جب تم مجرم ہو جاؤ تو میں تمہیں رب سے مغفرت دلوا دوں، معافی دلوا دوں، بلکہ مجھے اس بات کا بھی اختیار حاصل ہے کہ تم مجرم بن کر آؤ اور میں انعام دے دوں. کسی کو کھجوروں کی ٹوکری، پھلوں کی ٹوکری دے دی جائے، یہ سزا ہے یا انعام؟ یہ تو انعام ہے. صحابی مجرم بن کر آئے تھے اور حضور انعام دے کے واپس کر. حضرات محترم، مجھے بتایا گیا تھا کہ 11ویں شریف کی محفل ہے. دیکھیے یہ اعتراض کرتے ہیں، اس قسم کی بات کرتے ہیں، یہ زندہ مردہ کی جو تفریق کرتے ہیں کہ بھئی ہم اولیاء کو مانتے ہیں، ان کی شان کو بھی مانتے ہیں، جو زندہ ہے اس کے پاس جاؤ. بھئی جو مر گیا، اس دنیا سے گزر گیا، گزرے ہوئے صدیاں بیت گئیں، اس کے مزار پہ جانے کا، اس کی قبر پہ جانے کا، دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا اس سے محبت کرنے کا، اس سے نسبت رکھنے کا، اس کا ذکر کرنے کا، اس کے نام کی محافل سجانے کا کیا فائدہ ہے؟ حضرات محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں حضور اگر کسی شخص سے محبت کرے، اللہ کی رضا کی خاطر کرے، کسی اللہ والے سے کرے، کسی ایسے شخص سے کرے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، کسی اللہ والے سے اگر محبت کرے لیکن اس سے ملاقات نہ ہو پائے، اس سے مل نہ سکے، تو اس محبت کے بارے میں آپ کا کیا ہوگا؟ اس محبت کا کیا ہوگا؟ اب دیکھیے ملاقات کس صورت میں نہیں ہوگی؟ دو ہی صورتیں، یا تو علاقے کا فرق ہوگا،
یعنی کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی بزرگ ہستی ہے جو کہ مثال کے طور پہ افریقہ میں ہے، ہم پاکستان میں ہیں، ملاقات نہ ہو سکی. اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ زمانے کا فرق ہو، ہم اس دور کے ہیں اور اللہ کے کوئی ولی کوئی پچھلے دور میں کئی صدیوں پہلے اس دنیا سے گزر گئے، تو ملاقات نہ ہونا یہ دو ہی صورتیں ہیں اور تو کوئی صورت نہیں. تو حضور اگر کسی اللہ والے سے محبت کی جائے اور اس سے ملاقات نہ ہو سکے تو اس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں کہ جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہو. قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہو، اسی کے ساتھ ہوگے، اسی کی صحبت ملے گی، اسی کا ساتھ ملے گا. تو جو ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام کی محافل سجاتے ہیں، تو اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہوتا. ایجنڈا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روز محشر انہی کے ساتھ. سبحان اللہ. اسی طرح حضور سے سوال کیا جاتا ہے، حضور اگر کسی شخص سے محبت کی جائے، کوئی اللہ والا ہو اس سے محبت کی جائے لیکن عمل میں اس جیسے نہ ہو سکے، یعنی کوشش تو کریں کہ عمل میں ان جیسے ہو سکے لیکن عمل میں ان جیسے نہ ہو سکے، کمی کوتاہی رہ جائے، تو اس محبت کا کیا فائدہ ہے؟ اس محبت کے بارے میں کیا حکم؟ تو حضور فرماتے ہیں، دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے روز اسی کا ساتھ، اسی کے ساتھ رہو. عرض کرتے ہیں حضور میں تو اللہ سے اور اس کے حبیب سے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تو ابو ذر ہے نا، یعنی تو نے پہلی بار نہیں سنی کی آواز، تو سن رہا ہے نا، تو ابو ذر ہے نا. ابھی کہا نا، بتایا نا، جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہو. حضرات محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ دعویٰ کافی ہے؟ یعنی میں کہیں اور نہیں جاتا، اگر میں اپنے دادا مرشد کی بات کروں، اپنے دادا حضور کی بات کروں، حضور غزالی زمان راضی دوران کی بات کروں، تو ان کا بھی یہ قول تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرا مرید نہیں. اب ہم نام لیں حضور غوث اعظم کا، ایسی ہستیوں کا نام لیں، اور اگر نماز تک پر وقت نہ پڑھے، اگر حلال اور حرام میں تمیز نہ رکھے، تو بتائیے پھر ایسی محبت کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اور یہ اللہ کی شان کے حوالے سے ایک حدیث بس پیش کرتے ہوئے اجازت ملی. حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں محفل سے لیے، اور حضور گزری ہوئی امتوں کے واقعات بیان فرما رہے ہیں. تو ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا تعلق کسی پچھلی امت سے تھا، زندگی میں 99 قتل کیے بیٹھا. اب سوچئے جس نے 99 قتل کیے ہوں گے وہ جنگجو بھی ہوگا، وہ خونخوار بھی ہوگا، وہ اس کا پارا بھی چڑھ جاتا ہوگا. اب 99 قتل کیے بیٹھا ہے، کہیں خیال آتا ہے کہ اب توبہ کر لینی چاہیے اور توبہ کی قبولیت کے لیے کوئی کوشش کرنی چاہیے، کوئی مغفرت کے لیے کوئی سامان کرنا چاہیے. اب اپنی بستی کے ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے، تمام حال بیان کرتا ہے. اب جب عالم دین وہ سارا قصہ سنتے ہیں تو غصے سے آپ بغلا ہو جاتے ہیں، غیظ و غضب کی تصویر بن جاتے ہیں. بھئی تو 99 قتل کیے بیٹھا ہے، کیا تو یہ جانتا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو 99 قتل کیے بیٹھا ہے اور باتیں کرتا ہے مغفرت کی، باتیں کرتا ہے توبہ کی قبولیت کی. بھئی تیرے لیے تو مغفرت کا کوئی رفتہ نہیں، تجھے تو جہنم کا ایندھن بننا چاہیے، بدترین عذاب میں مبتلا ہونا چاہیے. اب وہ شخص تو ویسے غصے کا تیز، وہ پارک چڑھتا جاتا ہے اور آخر وہ تلوار میان سے کھینچتا ہے، عالم دین کا بھی سر قلم کر دیتا ہے. 99 پہلے کیے بیٹھا تھا، اب یوں کہیے سنچری مکمل کر لیتا ہے. اب جب غصہ کو ٹھنڈا ہوتا ہے، ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں، تو خیال آتا ہے یہ کیا کر بیٹھا؟ بھائی آیا تھا کہ گناہوں کی بخشش ہوگی، یہ تو ایک اور قتل کر بیٹھا، وہ بھی عالم دین کا کر بیٹھا. اب مارا دیوانہ وار پھرتا ہے، ایک ایک کو روک کے پوچھتا ہے، ہاں بھائی بتاؤ اب میرا کیا بنے گا، میری مغفرت کیسے ہوگی؟ اب لوگ بھی ڈرتے ہیں، تو عجیب پاگل آدمی بیٹھے بیٹھے اس کا میٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے، ہمارا بھی سر نہ مارا جائے.
تو اس کو پھر سب مشورہ دیتے ہیں چاہے کام کرو وہ ایک بستی ہے اللہ والوں کی بستی، تو اللہ والوں کی بستی ہے، اللہ کے ولی بستی ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی اللہ والا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تمہاری مدد کر دے گا، کوئی رستہ نکال دے گا۔ اب وہ شخص روانہ ہوتا ہے اپنی بستی سے اللہ والوں کی بستی کی طرف، رستے میں کیا ہوتا ہے، اسرائیل آ جاتے ہیں۔ اب موت کا وقت وہ سر پہ آن پڑا ہے، اب پہلے تو مہلت مانگتا ہے کہ دیکھیے موت سے تو مجھے ڈر نہیں لگتا، 100 قتل تو خود کیے بیٹھا ہوں، موت کو تو انتہائی نزدیک سے دیکھ چکا ہوں، بس اتنی مہلت دے دیجیے اللہ والوں کی بستی تک پہنچ جاؤں تو ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی آسانی ہو جائے، آگے کا مراحل آسان ہو جائے۔ تو اس کو بتایا جاتا ہے بھائی جان ایسے تو نہیں ہوتا، جتنی مہلت ملنی تھی وہ تو مل گئی، اب تو وقت آ گیا ہے، اب تو جانا پڑے گا۔ اب یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تو کوئی مقابلہ، کوئی شرارت بھی نہیں ہو سکتی، ورنہ شاید کوشش بھی کرتا۔ کیا کرتا ہو سکتا جی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے کیا کرتا ہے، اپنا سینہ اپنی چھاتی وہ اللہ والوں کی بستی کی طرف بڑھاتا ہے، اور اسی وقت اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، موت آ کے ہو جاتی ہے۔ اب روح قبض ہو گئی، مر گیا، فرشتے آ جاتے ہیں، ایک طرف عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، دوسری طرف رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب عذاب کے فرشتوں کا مقدمہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے، بھئی 100 قتل کیے بیٹھا ہے، ہمارے حوالے کرو، جو بندوبست کرنا ہوگا ہم کریں گے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں بھلے 100 قتل کیے، نکلا تو اللہ کی رحمت کی تلاش میں تھا، تو یہ تو اللہ کی رحمت کا حقدار ہوا۔ اب یہ بحث چھڑ پڑتی ہے، فیصلہ کوئی ہو نہیں پاتا، تو مقدمہ چلا جاتا ہے رب کی عدالت میں، رب کی بارگاہ میں۔ اب رب فیصلہ فرماتا ہے، دیکھیے اپنی بستی سے نکلا تھا، اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، درمیان میں کسی مقام پہ مر گیا، اب رب فیصلہ یہ فرماتا ہے کہ اس کا فاصلہ ناپا جائے۔ اگر یہ اپنی بستی سے نزدیک پایا جاتا ہے، اللہ والوں کی بستی سے دور پایا جاتا ہے، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ اللہ والوں کی بستی سے نزدیک پایا جائے، اپنی بستی سے دور پایا جائے، تو اس کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کریں۔ پھر رب حکم فرماتا ہے زمین کو، زمین کے اس حصے کو جو اس کی بستی اور اس کے درمیان تھا، اس کو حکم فرماتا ہے کہ تو پھیل جا، تاکہ اس کا فاصلہ اس کی بستی سے زیادہ ہو جائے، اور زمین کا وہ حصہ جو اس کے اور اللہ والوں کی بستی کے درمیان ہے، اس کو حکم فرماتا ہے کہ تو سکڑ جا، تاکہ اس کا فاصلہ اللہ والوں کی بستی سے کم ہو جائے۔ اور جب فاصلہ ناپا جاتا ہے تو وہ اللہ والوں کی بستی سے نزدیک پایا جاتا ہے، اور کتنے فرق سے وہ مرنے سے پہلے اس نے جو سینہ چھاتی آگے کو بڑھائی تھی، وہ کتنا ہوگا، وہ 2-4 انچ، آدھا 1 فٹ، اس سے زیادہ تو نہ ہوگا، تو صرف سینہ بھر، چھاتی بھر فرق سے وہ اللہ والوں کی بستی سے نزدیک پایا جاتا ہے، اور اس کو رحمت کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ فرمائے اس پر کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ چلیے ہم تو یہ کام کرتے ہیں، کم از کم فرشتوں نے تو کوئی اعتراض نہ کرنا تھا، تو اگر وہ بخشش ہی فرمانا چاہتا تھا تو ویسے بھی تو فرما سکتا تھا، اعتراض کس نے کر لینا تھا؟ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جس کو چاہے بخش دے۔ رحمت ہی فرمانی تھی، بخشش ہی فرمانی تھی، ویسے بھی فرما سکتا تھا، تو اس تمام اہتمام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ والوں کی بستی سے فاصلہ ناپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک طرف زمین کو پھیل جانے کا حکم دینے کی اور دوسری طرف سفر جانے کا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت گویا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اگر میرا کوئی بندہ زندگی میں 100 قتل بھی کیے بیٹھا، اور پھر اگر وہ میری رحمت کا خواہاں ہو، اور اگر اس کے حصول کی خاطر وہ میرے بندوں کی طرف، وہ میرے ولیوں کی طرف، میرے پیاروں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اور اگر صرف سینہ بھر، چھاتی بھر بھی ان کے نزدیک ہو جائے، تو ان کے صدقے سے اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے،
اور اولیاء کرام کی سیرت پر، ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔